بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح بدن سے نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اور روح بدن میں آئے تو ہی زندگی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ خدا نے اس لطیف سی چیز کو انسان کی صرف اس ظاہری زندگی کو نہیں بلکہ اس کی تمام عالم میں زندگی کو روح ڈرائیو کرتی ہے، روح لے کے جاتی ہے۔ دوسرے عالم میں جو حساب کتاب ہے اس بدن کا نہیں ہے۔ یہ بدن دوبارہ آئے گا، جل جائے گا، پھر آئے گا، جل جائے گا۔ اصل وہ روح ہے جس کے اوپر بدن آتا رہے گا۔ اسی لیے پروردگار نے زیادہ اہتمام اس روح کی ہدایت کا کیا ہے، روح کہ جو خود امر ربی ہے، جسے کوئی درک نہیں کر سکتا، جسے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ روح ایک روح جس کے چند سٹیجز ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نفس سب سے کم ترین سٹیج ہے اس کا، پھر عقل اس سے اوپر، اور پھر قلب۔ قلب جو ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے روح کا۔ یہی چیزوں کی، یہ سارے سافٹ ویئر ہیں، ہارڈ ویئر کوئی نہیں ہے۔ آپ عقل کو کہاں پکڑیں گے، نفس کہاں پکڑا جا رہا ہے؟ قلب، یہ والا قلب نہیں ہے، وہ قلب دوسرا ہے۔ اب یہ سب سافٹ ویئر ہے، اور اللہ نے زیادہ اسی سافٹ ویئر کے لیے اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ ہارڈ ویئر تو انسان خود صحیح کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے جو آپ کی قلب جو ہے، آپ کا جو سب سے ایک اعلیٰ درجہ ہے انسان کی روح کا، اس کو ہٹ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو اتارا، اور اس کلام کو اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ وقت زیادہ گزر گیا، میں کافی دیر سے آیا بیٹھا تھا، جلدی آ جاؤ تو یہ مسائل ہے، ٹائم پر آؤ تو صحیح رہتا ہے آدمی، لیکن بہرحال وہ بھی محبت ہے ان کی۔ لیکن بہرحال میری مجبوری ہے کہ مجھے یہاں سے پھر کہیں اور بھی جانا ہے، تو بہرحال وقت تھوڑا ہی ہے میرے پاس۔ ایک حدیث کو جو کہ میں نے بہرحال ماہ محرم کے پہلے عشرے میں خراسان میں سرسری سی بیان کی۔ ابھی پنجاب میں تھا تو میں نے 2 مجلسوں میں ایک ہی حدیث پڑھی ہے، لیکن میں تھوڑا سا وقت ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پروردگار سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں پروردگار کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت، لین دین ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اور آیت جو ہے وہ سٹریٹ کہتی ہے کہ نہ تجارت نہ لین دین انہیں نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا، اور ان کو خوف ہے اس دن سے جس دن آنکھیں اور قلب پلٹ جائیں گے۔ یعنی کون سا دن ہے وہ؟ قیامت۔ آنکھیں اور قلب پلٹ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی تو لوگ ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ خدا آگے کہتا ہے کہ میں ان کے لیے جزا بھی ہے، میں جسے جتنا چاہوں رزق دیتا ہوں۔ اب رزق کی اپنی ڈیفینیشن ہے، میں اس نیچے نہیں آؤں گا، میں اوپر والے حصے میں رہتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ذکر سے غافل نہیں ہوتے؟ ایک حدیث ہے، حدیث معراج کی ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول خدا معراج پہ گئے، اور معراج کئی دفعہ ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ معراج کئی دفعہ ہوئی ہے، اور یہ معراج فزیکل ہوئی ہے، یعنی فزیکلی گئے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ رسول خدا وہیں تھے، اور نہیں، ایسا نہیں ہے، رسول خدا فزیکل گئے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔
کئی آسمانوں پہ رسول خدا نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، تو وہاں پروردگار نے اپنے محبوب سے کلام بھی کیا، مختلف کلام. تو وہاں ایک حدیث اس کا ایک حصہ ہے، پروردگار اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے عمل سے، یعنی جو میں نے اسے کہا ہے، اس پہ راضی ہو جائے، یعنی رضایت حاصل ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے زندگی میں، جو میں نے اسے عمل دیا ہے، جو میرے عمل پہ راضی ہو جائے، میں اس میں 3 خصوصیات ایجاد کرتا ہوں. اس دن 10 خصوصیات آپ کو میں نے بتائیں عقل سالم کی. بہرحال اب یہ رضائے الہی سے راضی ہونے والے کی 3 خصوصیات ہیں. حدیث تھوڑی سی بھاری ہے، سنگین ہے. آیت اللہ تہرانی نے اپنی کتاب نور مجرد کی پہلے جلد میں اس کو بڑی توضیح دی ہے. پہلی چیز خدا کیا دیتا ہے؟ پہلی چیز خدا کہتا ہے کہ میں اس کو ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو نادانی سے پاک ہوتا ہے. شکر، اب آپ بولیں گے یہ کون سی چیز ہے؟ ہماری زندگی میں شکر ہے نہیں جو ہمیں آئیڈیا ہو. شکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے. انسان خدا کا شکر نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ جو میرے عمل پہ راضی ہو جائے میں اس کو ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو نادانی اور جہالت سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ معرفت کے ساتھ میرا شکر ادا کرتا ہے. وہ شکر جو ہے وہ کیا ہے کہ مطلب خدا نے بہرحال ساری چیزیں دی ہیں. شکر کرنا آسان نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز کے بعد شکر کے سجدے ہم کتنے لوگ کرتے ہیں؟ نماز کے بعد مستحب ہے سجدے میں 100 دفعہ شکرن شکرن کہیں. ہمیں ٹائم ہی نہیں ہماری زندگی میں، سجدہ کون کرے گا؟ مولانا صاحب پہلے بھاگے جا رہی ہے زندگی. شکر کریں، کیونکہ دیکھیں ویسے اگر آپ اس کو بریکٹ دوسرا کھولیں تو یہ ایک سیوک سینس بھی ہے، یعنی ایک معاشرتی اخلاقی قدریں بھی تو ہیں. مثال کے طور پر مثلا آپ یہاں بیٹھے میں کوئی آپ کو جگہ دے دے، مثلا آپ کو جگہ دے، آپ کو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہے ایسا؟ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی گزر رہا ہے، اس نے پیچھے ہٹ گیا، بولا بھائی جلدی میں اول تو ہمارے یہاں ہر کوئی جلدی میں کسی کو جگہ کوئی نہیں دیتا، تو وہ کیا کسی کو جگہ. مثلا اگر آپ کے لیے کسی نے گیٹ کھول دیا اور آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب آپ دکان میں جائیں، تندور میں جائیں، خاص طور پہ تندور والا کتنی گرمی میں اس سختی میں آپ کے لیے روٹیاں، آپ بولے پیسے لے رہا ہے. پیسے تو لے رہا ہے، پیسے تو ہر کوئی لے رہے ہیں، مگر وہ زحمت بھی تو کر رہا ہے. کیا آپ نے کبھی تندور والے کو بولا یار شکریہ آپ کا؟ نہیں ہے. لم یشکر مخلوق، جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر نہیں کرتا. ہمارے یہاں شکر تو ہے نہیں. ہم اپنے ماں باپ کا شکریہ کرتے ہیں روز. روایات کیا کہتی ہیں؟ اپنی ماں کے بوسے لیا کرو ہاتھ کے جو وہ تمہارے لیے زحمت کرتی ہے. پاؤں دباتے ہیں، یقیناً دباتے ہوں گے. کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں ایک تو معاشرے سے سیوک سینس ختم ہو گئی ہے، اخلاقی کا. آپ باہر کے معاشرے میں جائیں، بے شک برا ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے، کچھ سیوک سینس بعض لوگوں میں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو جگہ دے دیں تو بڑا ایڈمائر کرتا ہے وہ، آپ مسکراتا ہوا جاتا ہے آپ کو. بہرحال اندر سے باہر سے جو بھی ہیں. ایک شخص کو میں نے ایک دفعہ کسی ایئرپورٹ پہ صرف کرٹسن پوچھ لیا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں. وہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ایک جملے کا ریٹرن اس کو کیسے کروں. یعنی اس نے اپنے کام چھوڑ دیے، اپنی فلائٹ بھول گیا اور میرے سے باتوں میں لگ گیا. یعنی ہمارے یہاں واقعا مثلا وہ جلدی میں ہے کوئی، ہم روز آ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک شخص کو جگہ دے دیں. ہمارے یہاں نہیں ہے، ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں آپشن. تو ہم جب اصل اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا خدا کا بھی شکر کرنا ہے. مطلب اللہ نے اتنا کچھ دیا، نعمتیں دیں، صبح دے رہا ہے، نماز دے رہا ہے، عبادت دے رہا ہے. ہر نماز کے بعد شکر کرے پہلے، کیونکہ پتہ نہیں کتنوں کو تو وہ توفیق دے ہی نہیں رہا نماز کی. شکر کرنا وہ بھی معرفت کے ساتھ. کھانا کھایا، شکر الحمدللہ.
کیوں؟ پروردگار یہ نعمتیں تیری تو تھیں، یہ پودے پتے تیرے تھے، تو نے ان میں ذائقہ رکھا، یہ پھل کھایا تو نے اس میں ذائقہ رکھا، یہ سب تیرا ہے. لیکن انسان ناشکری کی وجہ سے مشکلات میں ہے. مثلا ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار یہ دے دے وہ دے دے. شخص آیا مسجد نبوی میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، رسول خدا نے یہ کیا کر رہے ہو، نہیں ہوگا ایسے. کہا پہلے اس کی حمد کرو، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو کہ تو پروردگار خالق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اتنا کچھ تو نے دیا پروردگار، یہ تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے یہ بھی دے دے. طریقہ ہے نا مطلب اس کو مانگنے کا، اس کو ایڈمائر. دیکھیں دنیا میں آپ جب کسی کی بہت تعریف کرتے ہیں تو دنیا میں اپوزٹ ہے، چاپلوسی ہو گئی. مگر خدا کو ہماری چاپلوسی کی ضرورت ہے نہیں ہے، مگر حمد و ثنا کے لائق ہے وہ. جب انسان کو یہ معرفت ہوگی تو وہ سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا.